واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے، کل تیرے واسطے پانی پہ لگے تھے پہرے، آج سقائے حرم پوری تمنا کر لے، آج سقائے حرم پوری تمنا کر لے۔ سینکڑوں آنکھوں میں حاضر ہیں چھلکتے دریا، سینکڑوں آنکھوں میں حاضر ہیں چھلکتے دریا، آ کے اس نہر سے اب مشق سکینہ بھر لے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گی صدر زہرا لکھنؤ کی تشریف لائیں اور مسجد کا آغاز کریں۔ بابا اللہ من قرئ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة قائلون، ولا يحصي نعمه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الأمي القرشي التهامي سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق۔ صلوات بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ صلوات پڑھیے محمد۔ حاضرین مجلس، کنیزان سیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ہم فرش حسین بچھاتے ہیں تو اس فرش پر کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی بی بی اس فرش پر آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے ایک بی بی آ جاتی ہے۔ اور عزیزوں، وہ بی بی تنہا نہیں آتی، اپنے خانوادے کے ساتھ آتی ہے۔ تو خانوادے سیدہ پر بآواز بلند صلوات۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی ماننا ہے کہ جب ہم فرش حسین بچھاتے ہیں تو اس فرش پر ہمارے چوتھے امام آ جاتے ہیں اپنے بابا کا کرسا لینے کے لیے۔ وہ امام جو اپنے بابا کے چاہنے والوں سے کہتے ہیں، میرے بابا کے چاہنے والوں، اے میرے بابا کے ماتم داروں، میرے بابا پر اس طرح سے گریا کرو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان لال کے جنازے پر ماتم کرتی ہے۔ تو تعظیم سید سجاد پر بآواز بلند صلوات۔
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب ہم فرش حسین بچھاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، تو اس فرش پر ہمارا وقت کا امام آ جاتا ہے اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے. تو تعظیم امام مہدی پر بآواز بلند صلوات. پروردگار عالم، کل کائنات کو خلق کرنے والا وہ پروردگار جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ پروردگار جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار کہ جس نے قرآن جیسی بابرکت کتاب رسول کے قلب پر نازل کی، اور پروردگار اسی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزوں پوری توجہ کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم 4 رخوں پر غور کرتے ہیں. ہم 4 رخوں پر توجہ کرتے ہیں کہ کون آیا، کس کی طرف سے آیا، کس کے پاس آیا اور کیوں آیا. سب سے پہلے ہم ان 4 رخوں پر غور کرتے ہیں. کون آیا، کس کی طرف سے آیا، کس کے پاس آیا اور کیوں آیا. اب پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور آیا، و کتاب مبین، اور کتاب مبین لے کر آیا تاکہ ہدایت کی جا سکے. عزیزوں اللہ نے کتاب بعد میں بھیجا، قرآن کو بعد میں بھیجا، ہدایت کرنے والے کو پہلے بھیج دیا. ہدایت کرنے والے کو پہلے بھیج دیا. اور یہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ یہ ہدایت کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے ہدایت کرنے والے کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. جب آدم کو بھی نہیں خلق کیا تھا، نوح کو بھی نہیں خلق کیا تھا، کسی کو بھی نہیں خلق کیا تھا، سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا جب کچھ بھی نہیں تھا. اور میرا رسول خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ دریا، نہ ہوا، نہ دن، نہ رات، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تھا. عزیزوں صرف اور صرف اللہ تھا، اور اللہ کا کوئی نام بھی نہیں تھا، کیونکہ نام کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی نام لے کر پکارنے والا ہو. اللہ تو تھا لیکن اللہ کو کوئی نام لے کر پکارنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ کو نام کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کو کوئی نام لے کر پکارنے والا نہیں تھا، بس اللہ نے نور محمدی کو خلق کر دیا. اللہ تھا، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، صرف پروردگار تھا. رازق تھا لیکن کسی نے اس کا رزق نہیں کھایا تھا، رازق کیسے کہلاتا. معبود تو تھا لیکن کسی عبد نے اس کی عبادت نہیں کی تھی تو معبود کیسے کہلاتا. مسجود تو تھا لیکن کسی نے اس کا سجدہ نہیں کیا تھا تو مسجود کیسے کہلاتا. خالق تو تھا لیکن کسی کو ابھی خلق نہیں کیا تھا تو خالق کیسے کہلاتا. بس اللہ نے نور محمدی کو خلق کر دیا، خالق بن گیا. محمد نے سجدہ کیا، مسجود بن گیا. محمد نے رزق کھایا، رازق بن گیا. محمد نے عبادت کی، معبود بن گیا. بس محمد فعل کرتے رہے، اللہ کے نام پیدا ہوتے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ محمد ہی اللہ کی پہچان اور معرفت کا وسیلہ ہے. جب پروردگار نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمد کو خلق کر دیا. صلوات پڑھ دیجیے. شیعان حیدر کرار کا مجمع ہے، ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے. اور میرا رسول، میرا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نور کو خلق کیا، یعنی پنجتن کے نور کو خلق کیا، اہل بیت کے نور کو خلق کیا، اور اپنے ہی نام سے ہمارے نام رکھے. عزیزوں پوری توجہ، اللہ نے
اپنے ہی نور سے اہل بیت کے نور کو خلق کیا اور اپنے ہی نام سے ان کے نام رکھے. میرا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اعلیٰ ہے تو میرا بھائی علی ہے, وہ محمود ہے تو میں محمد ہوں, وہ اعلیٰ ہے تو میرا بھائی علی ہے, وہ فاطر السماوات والارض ہے تو میری بیٹی فاطمہ ہے, وہ محسن ہے تو میرا بیٹا حسن ہے, وہ قدیم الاحسان ہے تو میرا دوسرا بیٹا حسین ہے. اب شاعر کے جملہ میں سن لیجئے کہ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد, محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد, اعلیٰ ہے تو اتنا کہ علی سے بھی بڑا ہے, اور یہ حسن تیرا ہے کہ تو حسنین کا رب ہے, فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. صلوات پڑھے محمد. اللہ نے اپنے نور سے نور محمد کو خلق کیا. عزیزو, جب رسول کی ولادت ہوئی ہے تو کس انداز سے ہوئی ہے کہ جب میرے حبیب کی ولادت ہو رہی تھی تو اس وقت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف. عزیزو پوری توجہ, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جس وقت رسول کی ولادت ہوئی تھی اس وقت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کیا دیکھا کہ تمام بت خانہ کعبہ میں جو بت رکھے تھے وہ زمین پر گر پڑے. عبد المطلب سمجھ گیا کہ رسول کی ولادت ہو گئی ہے. آمنہ کیا بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اب جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی جھوم رہی ہے. گھر کی طرف چلے, کیا دیکھا کہ ابر ہے, بادل ہے جو گھر پر سایہ کیے ہوئے, بادل گھر پر سایہ کیے ہوئے. گھر میں تشریف آئے, بی بی کے قریب آئے, دیکھا آغوش خالی ہے. کہا بی بی وہ بچہ کہاں گیا جس کی ابھی ولادت ہوئی تھی؟ اے بی بی وہ بچہ کہاں گیا جس کی ابھی ولادت ہوئی تھی؟ تو بی بی نے کہا ابھی کچھ ملائکہ آئے تھے, کچھ ملائکہ آئے تھے, اور آنے کے بعد اس بچے کو میری آغوش سے عرش پر لے گئے کہ عرش پر ملائکہ اس بچے کی زیارت کے لیے بے قرار ہے. یہ ہے معصوم. میرا رسول کہہ رہا ہے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, میرا آخر بھی محمد, اور ہم کل کے کل محمد. اور جب بھی کسی محمد کی ولادت ہوئی ہے تو کبھی فرشتے فرش سے عرش پر بچے کو زیارت کروانے کے لیے لے گئے ہیں, تو کبھی عرش سے فرش پر مبارکباد دینے کے لیے آئے. کہ رسول کہہ رہے ہیں نا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد. جو صفات رسول میں, جو صفات پہلے محمد میں ہوگی وہی صفات کل محمد میں ہوگی. بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو خلق کیا اور اس نور کے دو ٹکڑے کیے. ایک کو صلب عبداللہ میں دیا, دوسرے کو صلب ابو طالب میں دیا. ایک سے محمد کو بنایا اور ایک سے علی کو بنایا. اللہ نے نور محمدی کے دو ٹکڑے کیے, ایک سے علی کو بنایا, ایک سے محمد کو بنایا. تو معلوم کیا وہ جو صفات رسول میں پائی جائے گی وہی صفات علی میں پائی جائے گی. اور میں اس بات کو اور واضح کر دوں کہ رسول کے ہی نور سے علی کو بھی خلق کیا, علی کے بھی نور کو بنایا. کہ جب بستر رسول پر علی سوئے, صاحب فہم کا مجمع ہے, جب بستر رسول پر علی سوئے
اور دشمنان رسول یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. اور عزیزو رسول نور تھے نا, نور اتنے پر نور تھے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے نور سے پورا گھر روشن ہو جایا کرتا تھا, پورا گھر منور ہو جایا کرتا تھا, اتنے پر نور تھے رسول. اور عزیزو نور جو ہوتا اس کا سایہ نہیں ہوتا, رسول کا کوئی سایہ نہیں تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ جمال نقش کوئی سور کا سایہ نہیں ہوتا, جمال نقش کوئی سور کا سایہ نہیں ہوتا, جبین عرش پر مذکور کا سایہ نہیں ہوتا. اور بھلا کیسے کہاں سایہ ملے جس میں محمد کا, بھلا کیسے کہاں سایہ ملے جس میں محمد کا. محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. سلوات پڑھ دیجیے محمد. اس بات کو غور کیجیے گا کہ رسول اتنے پر نور تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے ان کے نور سے پورا گھر روشن ہو جایا کرتا تھا, پورا گھر منور ہو جایا کرتا تھا. تو جب بستر رسول پر علی سوئے اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں, گویا انہیں علی اور رسول میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. اب میں یہاں ایک جملہ کہوں گی کہ جو نور پورے گھر کو روشن کر دے, جو نور پورے گھر کو منور کر دے, وہ نور ایک چادر سے نہیں چھپ سکتا. اب میں یہاں کہوں گی کہ جتنے پر نور رسول رہے ہوں گے اتنے ہی پر نور علی رہے ہوں گے. اور کیوں کرنا ہو, رسول نے کہہ دیا انا والی من نور الواحد میں, اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. کرار ہے, ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں, اور علی کے چاہنے والوں کا جوش دیکھنا ہے تو فرش اعلیٰ پر آ جاؤ کہ جب علی کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں تو عجب جوش رہتا ہے, عجب ولولہ رہتا ہے. بچوں میں جوش بھرا ہوا ہے اور بچے نعرہ لگا رہے ہیں علی کا. بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد. رسول اور علی ایک ہی نور کے ہیں, ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور مولائے کائنات جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں مولائے کائنات, ہر مشکل میں مولائے کائنات. عزیزوں علی وہ ہے کہ جس نے رسول کی رسالت کی گواہی دی تھی. جب اعلان رسالت ہوا, مسلمانوں کا مجمع تھا, رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کا مجمع تھا, ضعیف بھی تھے, جوان بھی تھے, بچے بھی تھے. تو رسول نے کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری رسالت کی گواہی دے, ہے کوئی جو گواہ بنے. مسلمانوں کا مجمع تھا, ضعیف بھی تھے, جوان بھی تھے, بچے بھی تھے, کوئی نہیں اٹھا, کوئی نہیں اٹھا. ایک 10-11 برس کا بچہ اٹھا اور کہا نا یا رسول اللہ. رسول نے کہا علی بیٹھ جاؤ. رسول نے پھر دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو میری رسالت کی گواہی دے, ہے کوئی جو گواہ بنے. پھر مجمع میں خاموشی چھائی. پھر وہی بچہ اٹھا, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. رسول نے کہا علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. رسول نے تیسری مرتبہ اس لیے کہا کہ مسلمانوں کا مجمع ہے, ضعیف بیٹھے ہوئے, جوان بیٹھے ہوئے, لوگ یہ اعتراض کر دیں گے, بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر بیچ میں بول دیتے ہیں. اس لیے رسول نے 3 مرتبہ کہا, رسول نے 3 مرتبہ کہا کہ ہے کوئی جو میری رسالت کی گواہی دے, ہے کوئی جو گواہ بنے.
پھر تیسری مرتبہ وہ بچہ اٹھا، عجب انداز سے اٹھا، انا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ سننا تھا. رسول نے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا علی الولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر. سلوات پڑھیں محمد. عزیزوں، ہم اپنی مجلس میں علی کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجلس کو زینت دینے کے لیے، سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں نا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. آخر رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر نوح؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر آدم؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ دیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب؟ میں بتاؤں کیونکہ ذکر علی ان عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. مولائے کائنات کے کتنے فضائل ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. میں کہوں گی کہ مولائے کائنات کے جتنے فضائل ہیں اتنے تو بیان نہیں کر سکتے، تو بڑھائیں گے کہاں سے؟ ہم مولائے کائنات کے جتنے فضائل ہیں اتنے تو بیان نہیں کر سکتے. یہ وہ علی ہے کہ جس کو نصیری نے خدا کہہ دیا. عزیزو، خدا کہنا آسان منزل نہیں ہے. آخر نصیری نے کیا دیکھ لیا تھا جو علی کو خدا کہہ دیا تھا؟ نصیری نے کیا دیکھ لیا تھا جو علی کو خدا کہہ بیٹھا؟ کہ جب علی نے سورج کو پلٹایا تو یہ منظر ایک نصیری دیکھ رہا تھا. مولا کائنات کے خلیفہ یا مولا آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی خدا ہیں. مولا نے کہا اے شخص باز آ جائے، نصیری باز آ جا، کیسی کفر کی باتیں کر رہا ہے. کہا نہیں، آپ ہی خدا ہیں. تو مولا نے سر و تن میں جدائی کر دی، شاید اب باز آ جائے گا. اور کچھ دیر بعد پھر کچھ پڑھ کر دم کیا، وہ نصیری پھر زندہ ہوا. اب جب زندہ ہوا اٹھ کر بیٹھا تو عجب انداز ہے، علی کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا علی، اب تک تو مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے وہی خدا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزوں، ہم اپنی مجلس میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، علی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو صرف ہم ہی نہیں لگاتے ہیں، یہ علی کا نعرہ جنہوں نے لگایا. کب؟ جب رسول سفر سے واپس آ رہے ہیں، مولائے کائنات ساتھ میں ہے، سلمان ساتھ میں ہے، ابوذر ساتھ میں ہے، قمبر ساتھ میں ہے، صحابی رسول ساتھ میں ہے. رسول واپس آ رہے ہیں، پیاس کا غلبہ ہوا اور کہا، صحابی سے کہا جاؤ اور جا کر پانی لے کر آؤ. سلمان و ابوذر گئے پانی لینے کے لیے اور جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے کنویں میں ڈول ڈالا اور جیسے ہی ڈول واپس کھینچا کنویں سے آ کے شعلے بلند ہونے لگے. تمام لوگ خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ کنویں سے تو آ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. علی کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے. یا رسول اللہ، عجب ماجرا ہے، جیسے ہی ہم نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول واپس کھینچا تو کنویں سے آ کے شعلے بلند ہونے لگے. رسول اللہ، بہت خوف طاری ہو گیا ہے.
مرتبہ رسول نے مسکرا کر علی کے چہرے کو دیکھا اور کہا علی تم جاؤ پانی لینے کے لیے. اے علی اب تم جاؤ پانی لینے کے لیے. مولا کائنات کنویں کے پاس آئے, ڈول ڈالا, ڈول واپس آ گئی, کنویں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. مولا علی نے دوبارہ ڈالا, دوبارہ پھر ویسے ہی, ڈول واپس آ گئی, کنویں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. جب تیسری مرتبہ مولا کائنات ڈول ڈالنے لگے, ایک جملہ کہا, دیکھو یہ کوئی عام انسان پانی لینے نہیں آیا ہے, یہ کوئی عام انسان پانی لینے نہیں آیا ہے, یہ ابو طالب کا بیٹا علی پانی لینے کے لیے آیا ہے. اور دیکھو اگر اب کی بار ڈول واپس آ گئی تو میں کنویں میں آ جاؤں گا اور تم سے خود ملاقات کروں گا. اور یہ کہہ کر مولا کائنات نے کنویں میں جو ڈول ڈالا, ڈول واپس آ گئی, کنویں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. ابو طالب کے بیٹے کو جلال آ گیا, ذوالفقار نکالی, کنویں میں کود پڑے. اب کنویں سے تلوار چلنے کی آواز آ رہی ہے, چیخوں کی آواز آ رہی ہے, لیکن تلوار چل کس پہ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگ پریشان ہو گئے, رسول کے پاس ہے, یا رسول اللہ علی کنویں میں کود گئے ہیں, اب کنویں سے تلوار چلنے کی آواز آ رہی ہے, چیخ کی آواز آ رہی ہے, لیکن تلوار چل کس پہ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تلوار چل کس پہ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور دو صحابی, دو جانے والے ایسے تھے مولا کے, جو مولا کی جنگ دیکھ رہے تھے, سلمان و بوذر. سلمان و بوذر کہتے ہیں کہ تلوار چلنے کی آواز آ رہی تھی, چیخ کی آواز آ رہی تھی, لیکن چل کس پہ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور کچھ دیر بعد کنویں میں سناٹا چھا گیا, سناٹا طاری ہو گیا, اور ایک بار نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی. پھر کنویں میں خاموشی چھا گئی, پھر نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی, اب کی پھر خاموشی چھائی. اب جو خاموشی چھائی تو ایک مرتبہ خاموشی کو توڑتے ہوئے جتنے جن کنویں میں بچے تھے تمام جنوں نے بیک وقت مل کر نہ نعرہ تکبیر لگائی, نہ نعرہ رسالت لگائی, بلکہ تمام جنوں نے مل کر بیک وقت میں نعرہ حیدری کی صدا بلند کی. صلوات پڑھیے محمد والے. عزیزوں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا, رسول کے چاہنے والے ہیں, وہ رسول جس کو اللہ نے اس دنیا میں رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا, وہ رسول جس کو اللہ نے کبھی نام لے کر نہیں پکارا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا. وہ رسول جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. وہ رسول کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو, میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو. اور عزیزوں, اہل بیت وہ ہے کہ جن کے در پر اگر کوئی آ جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. در اہل بیت پر جو جھک جاتا ہے اس کا مقدر بن جاتا ہے. در اہل بیت وہ ہے, در علی وہ ہے, در فاطمہ وہ ہے. اور آج ہم سب شہزادی فاطمہ زہرا کے تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں, انہی کے سلسلے سے مجلس ہو رہی ہے, کیونکہ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے. یہ کون شہزادی ہے؟ یہ رسول کی بیٹی, ملکۃ العرب کی بیٹی فاطمہ ہے. رسول کی بیٹی, اللہ کے حبیب کی بیٹی فاطمہ ہے. عزیزوں, یہ وہ فاطمہ ہے کہ اگر ان کے در پر کوئی سائل آ جاتا تو کبھی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں آ جاتا. آج آپ گھر فاطمہ زہرا پر آئیے تو کچھ لے کر جائیے گا, اور آپ جو بھی مراد شہزادی سے مانگیں گی وہ مراد آپ کی ضرور پوری ہوگی, کیونکہ شہزادی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا. رسول مسجد میں بیٹھے ہیں. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ رسول فاطمہ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا. رسول مسجد میں بیٹھے ہیں, پہلو میں علی ہیں, صحابی ساتھ ہیں. ایک سائل آیا, عرب کا رہنے والا تھا. ایک سائل آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ نہ میرے پاس لباس ہے, نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ میرے پاس سواری ہے, نہ میرے پاس مال و زر ہے. اب لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی لباس دے دے گا, کوئی مال دے دے گا, کوئی سواری دے دے گا. سلمان اسے اور کہا کہ میں اس کے کھانے کا انتظام کر دوں گا. عظمت فاطمہ زہرا کو دیکھی. سلمان نے کہا کہ میں اس کے کھانے کا انتظام کروں گا. اب سلمان چلے, مدینے کی گلی میں چلے, ہر در پر جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں.
لیکن ہر در سے خالی ہاتھ پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ جب ہر در سے خالی ہاتھ پلٹ کر واپس ہونے لگے، ایک مرتبہ نگاہ در سیدہ پر پڑی، خانہ سیدہ پر نگاہ پڑی، سلمان آئے، دق الباب کیا، فضہ نے پوچھا کون؟ کہا سلمان۔ شہزادی نے چچا سلمان کو سلام کہلوایا اور کہا چچا سلمان کیا بات ہے جو آپ میرے در پر آئے ہیں؟ کہا بیٹی اے شہزادی ایک سائل آیا ہے جو بھوکا ہے، کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دو۔ شہزادی نے دل میں خیال کیا کہ ہم سائل کو کھانے کے لیے کیسے دے دیں، ہم تو خود 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں، میرے بچے تو خود 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں، سائل کو کیا دے دیں؟ ایک مرتبہ شہزادی کونین گوشے میں گئیں، جانے کے بعد اپنی بوسیدہ چادر لے کر آئی، چچا سلمان کو دی، چچا سلمان میری اس چادر کو شمعون یہودی کے ہاں گروی رکھ دیجئے اور اس سے جو کا آٹا اور کھجور لے کر آئیے۔ سلمان گئے، جیسے ہی شمعون یہودی نے شہزادی کی چادر کو دیکھا، ایک مرتبہ مسکرا کر کہتا اسی کو زہد کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سلمان لے کر آئے، شہزادی نے اس آٹے کی روٹیاں بنائی، کھجور سلمان کے حوالے کیا۔ اب جب سلمان وہ کھانے کی چیز کو لے کر مسجد میں آئے، رسول نے کہا سلمان یہ کھانے کی چیزیں تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ ایک مرتبہ سلمان مسکرائے، یا رسول اللہ ایک ہی در ہے جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتا، وہ در فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ کون شہزادی فاطمہ ہے؟ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو ہم عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنی۔ شہزادی نے ہر کردار نبھا کر بتا دیا دنیا کی عورتوں کو کہ دیکھو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ بیوی ہیں جو ایک وقت میں 3 عبادت کر رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، گہوار حسین کو بھی ہلا رہی ہیں اور تسبیح پروردگار بھی کر رہی ہیں۔ اور یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے کردار نبھا کر بتا دیا۔ اور عزیزوں ہر عورت کی زندگی میں 3 پہلو آتے ہیں۔ پہلے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، دوسرے وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، تیسرے وہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اور شہزادی نے تینوں کردار نبھا کر بتایا کہ دیکھو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیسی بیٹی تھی کہ جس کی تعظیم کے لیے اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے۔ عزیزو تاریخ میں پوری کائنات میں آپ مجھے کہیں بتا دیجئے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ لاکھ بیٹی اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے لیکن کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ تو عظمت فاطمہ زہرا دیکھیے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ لقب دے دیا ام ابیہا کا، ام ابیہا کا لقب دے دیا۔ کیا بہترین کردار بیٹی کا نبھایا، اور ویسا ہی بہترین کردار زوجہ کا نبھایا کہ ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ شہزادی نے کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی مولا کائنات سے، ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ تھی۔ اگر علی پیٹھ پر روٹی کے گٹر کو رکھ کر یتیموں میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے تو شہزادی فاطمہ چکیاں چلایا کرتی تھی۔ اور کائنات میں اور بھی ایسی بیویاں ہیں، نبی کی زوجہ ہے کہ جو بہترین زوجہ ثابت ہوئی ہے، فرما بردار زوجہ ثابت ہوئی ہے۔ اور مجھے یہاں ایک زوجہ یاد آ گئی، جناب ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ۔ جناب ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ کیسا بہترین عمل کیا تھا کہ جب جناب ابراہیم، عزیزو پوری توجہ، جب جناب ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو لے کر جنگل بیابان میں آئے تھے اور کہا تھا کہ دیکھو اگر پانی ختم ہو جائے تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چلی جانا، یہی کہا تھا نا جناب ہاجرہ سے کہ جب پانی ختم ہو جائے تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چلی جانا، پانی مل جائے گا۔ جناب ابراہیم واپس چلے گئے، جناب اسماعیل کمسن ہے، پانی ختم ہو گیا، اب بی بی ہاجرہ پریشان، بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیوی پریشان ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جا رہی ہیں۔ عزیزو پوری توجہ، صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جا رہی ہیں۔ بیوی گئی، واپس آ گئی، پانی نظر نہیں آیا، دیکھا بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دوبارہ بیوی گئی، پھر دیکھا پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج کی کوئی عورت ہوتی
آج کی کوئی زوجہ ہوتی تو وہ کہتی میرے شوہر نے حکم دیا تھا تو دیا ہوگا، میرا بچہ تو پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میرے بچے کا دم نکل جائے گا، لاؤ میں کہیں اور پانی دیکھ لوں، شاید مجھے کہیں اور پانی مل جائے۔ لیکن یہ کیسی بہترین زوجہ تھی، فرما بردار زوجہ تھی کہ شوہر نے کہا تھا کہ دیکھو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جانا، پانی مل جائے گا۔ بی بی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہے، واپس بچے کے پاس آتی ہے، دیکھا اسماعیل پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے، 7 مرتبہ بی بی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہے۔ جب 7ویں مرتبہ واپس آتی ہے، کیا دیکھا کہ بچہ پیاس سے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، بچہ سیراب ہو گیا۔ اب بی بی نے دیکھا کہ اب بچہ سیراب ہو گیا ہے، دنیا پانی پانی ہو جائے گی، تو بی بی نے کہا زمزم، صاحب فہم کا مجمع ہے، بی بی نے کہا زمزم ٹھہر جا، پانی ٹھہر گیا۔ اور پروردگار کو بی بی حاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے تا قیامت تک اس عمل کو واجب قرار دے دیا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا جب تک صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک بار بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد والے کیسا بہترین کردار شہزادی نے نبھایا، بتا دیا دنیا کی عورتوں کو کہ دیکھو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کو رسول نے اپنا جز کہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ وہ فاطمہ ہے۔ اور شہزادی نے بحیثیت ماں کردار نبھا کر بتلا دیا۔ عزیزوں، کہ کون فاطمہ ہے، ہمیں ان کی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم شہزادی کی کنیز کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، ہم شہزادی کی کنیز کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ شہزادی نے جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے، ہمیں دیا ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، ہم شہزادی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور عزیزو، شہزادی نے بحیثیت ماں کتنا بہترین کردار نبھایا۔ یہ کیسی ماں تھی عزیزو، جب ماں کا نام آتا ہے نا تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ماں تھی جو اپنے حسین کے لیے سب سے زیادہ بے قرار رہا کرتی تھی، جو اپنے حسین کے لیے سب سے زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ جب بھی حسین پریشان ہوتے تھے شہزادی پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ جب بچے پریشان ہوتے ہیں ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ پردیس میں ہے تو ماں پریشان ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں، بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ پردیس میں پریشان تھا، لہٰذا ماں پریشان تھی۔ اور عزیزوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کی ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی ہو تو وہ پریشان نہ ہو، وہ غمزدہ نہ ہو، بلکہ ماں کی قبر پر جائے، اپنی پریشانی کو ماں سے بیان کرے۔ یقیناً ماں قبر میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور شہزادی فاطمہ کیسی ماں تھی کہ جب حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے، اس وقت جب نانا کی خبر سے حسین رخصت ہو رہے تھے، نانا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بھیا حسن کی خبر پر آئے، بھیا حسن حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بابا علی کی خبر پر آئے، بابا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عزیزوں، سب کی خبر سے رخصت ہو گئے حسین، لیکن انداز ایک جیسا ہے۔ مائیں بیٹھی ہیں، دل کو تھام کر سنیے گا، حسین ماں کی قبر کی طرف چلے، انداز بدلا ہوا ہے، گھٹنیوں کے بل حسین چل کر جا رہے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمک کر ماں کی آغوش میں آتا ہے، اماں حسین جا رہا ہے۔
اے اماں اس حسین کو تو نے لوریاں دی تھی، اے اماں اس حسین کو تو نے سینے پر سلایا تھا، اے اماں وہ حسین جا رہا ہے، اے اماں اب حسین کو تیرے بن چین نہ ملے گا۔ تو شہزادی نے وعدہ کیا تھا میرے لال تو تنہا نہیں رہے گا، تیری ماں فاطمہ زہرا تیرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے یہ دکھیاری ماں، یہ کوک جلی ماں، یہ شکستہ پہلو ماں کربلا کی زمین پر آ گئی اور اپنے بالوں سے کربلا کی خاک کو صاف کرتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی ہائے یہ وہ زمین ہے جو میرا حسین شہید کیا جائے۔ عزیزو دل کھول کر گریہ کیجیے گا کیونکہ آپ شہزادی سیدہ کی کنیز ہے، شہزادی کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج حسین کو ان کی ماں کا پرسہ دینا ہے۔ آج اس فرش پر شہزادی زینب بھی آ گئی ہے، یہ بھی جو شہزادی زینب کو دل کھول کر پرسہ دیجیے گا۔ ننھی سی سکینہ بھی اپنی دادی کا پرسہ لینے آ گئی ہوں۔ شہزادی کربلا کی زمین پر پہنچ گئی اور یہ حسینی قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو شہزادی زینب کہتی ہے کہ جب نصف شب گزری تو پس خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا نا ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کے لیے بے قرار ہوتی ہے، بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ نصف شب کسی بیوی کے رونے کی صدا بلند ہوئی، زینب پریشان ہو گئی، بھیا کے قریب آئی، بھیا حسین، اے بھیا حسین پسے خیمہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بیوی ہائے میرا لال، ہائے میرا لال کہہ کر رو رہی ہے۔ اے بھیا ایسا معلوم ہوتا ہے لگتا ہے اس بیوی کا جوان بیٹا مر گیا۔ حسین نے کہا اے بہن زینب اب جب وہ بی بی آئے تو مجھے بتانا۔ نصف شب آئی، زینب نے کہا بھیا وہ بی بی اپنے لال کو رونے کے لیے آ گئی ہے۔ حسین بہن کے ساتھ چلے، پسے خیمہ آئے، جیسے ہی حسین نے آواز سنی تڑپ کر کہتے بہن زینب تم نے نہ پہچانا، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جس نے چلتے وقت وعدہ کیا تھا اے میرے لال تو تنہا نہیں رہے گا، تیری ماں فاطمہ تیرے ساتھ رہے گی۔ دل کھول کر شہزادی کا ماتم کر لیجئے گا۔ عزیزو شہزادی حسین کے لیے بے قرار رہتی تھی کہ میرا حسین پیاسا تو نہیں ہے، کہیں میرا حسین پیاسا تو نہیں ہے۔ یہ وہ بی بی ہے یہ کربلا کی زمین پر ہے۔ اور جب صبح عاشور رمضان ہوئی حسین لاشیں پہ لاشیں لا چکے، علی اکبر کا لاشا لا چکے، قاسم کی پامال لاش لا چکے، اونو محمد کا لاشا لا چکے، عباس کا خالی علم لا چکے، علی اصغر کی ننھی سی قبر پس خیمہ بنا چکے۔ اب حسین یا کو تنہا ہے اور ایک وقت وہ آیا جب فاطمہ کا لال علی کا نور عین حسین کربلا کی زمین پر زین سے زمین پر آنے لگا۔ یہی آواز ہی تھی گرم ریتی پر میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی پر میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ چاہنے والی ماں آغوش پھیلا کر بیٹھ گئی، میرے لال میری آغوش میں آ جا، اے میرے لال تیرا سر کٹے تو میری آغوش میں کٹے۔ ملائکہ آ گئے، رسول آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، علی آ گئے۔ بیویوں ایک مرتبہ جب شمر ملعون خود خنجر لے کر چلا ہے، کلیجے کو تام کر سنیے گا، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا تصور کیجیے گا شمر ملعون کند خنجر لے کر چلا اور جیسے ہی حسین کی گردن پہ کند خنجر رکھا ملائکہ چلے گئے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ جبرائیل چلے گئے، میں نے گہوارے حسین کو جلایا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ رسول چلے گئے، میں نے حسین کو آغوش میں کھلایا ہے، مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ علی چلے گئے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ حسن چلے گئے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اماں سب چلے گئے، اے اماں سب چلے گئے، اے اماں کیا تم بھی ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہو؟ آواز آئی اے میرے لال حسین یہ ماں تیرے سراج ہے، ماں تیرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتی،
انا للہ و انا الیہ راجعون. لا الہ الا اللہ.